الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سنن نسائی جلد 1 صفحہ 191 فرمان مصطفیٰ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ربیع النور شریف کے خصوصی سلسلے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم جو شعر شروع کریں گے سلام رضا کا، اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا بیان ہے۔ اس کے بعد اگلے اشعار میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عضو کے حسن و جمال کا سید اعلی حضرت نے اپنے شعر میں بیان کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جا میرا پہ لاکھوں سلام۔ جلوے سے مراد دیدار، مرجھائی یعنی سوکھنا، گل پھول، منبت اگایا ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو اپنے حسن مطلق کا کامل مظہر بنایا۔ باطنی کمالات درجات کے ساتھ ساتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ تعالی نے حسن ظاہری عطا فرمایا اس کی کوئی مثال نہیں۔ ہر حسین کا حسن و جمال آپ کے در کی خیرات ہے۔ برادر اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کیا خوب فرماتے ہیں، سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں۔ کب؟ سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال۔ سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں۔ اور سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بہت حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ بے نقاب آپ کو دیکھ کر لوگ غش کھا جایا کرتے تھے۔ مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال میں یہ نہیں تھا، کیونکہ آپ تو سراپا رحمت بن کر آئے، کوئی غش نہیں کھاتا تھا نا، آپ سراپا رحمت ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک جز ملا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالی نے حسن کل عطا فرمایا۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ عارف کامل ہیں، کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، بڑی انوکھی بات ہے۔ 3 مہینے رجی خلقت محمد عربی بھی تھا
اور جے دونوں جہانی. جب مصر کے اندر قحط پڑ گیا، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا، تو اب مصر کے لوگ اپنی بھوک اور پیاس کیسے مٹاتے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر. یہ اللہ کے ولی فرما رہے ہیں مصر کے لوگ تو 3 مہینے تک سیر ہوتے تھے یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال دیکھ کر. اور جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا، وہ دونوں جہاں میں سیر ہو گئے. سبحان اللہ. قرآن پاک نے آیت نور میں اس بات کو بڑے حسین انداز سے بیان کیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر اعلان نبوت نہ بھی فرماتے تو آپ کی زیارت سے مشرف ہونے والے لوگ آپ کے حسن و جمال، آپ کے محاسن، آپ کے کمالات کو دیکھ کر محسوس کر لیتے کہ اللہ کے نبی ہیں. آئیے قرآن پاک سنیے. ہمارے اسلاف کا کہنا وہ اپنے طور پر نہیں ہوتا، قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے. سنیے ارشاد ہوتا ہے پارہ 18 سورہ نور، یہ آیت نمبر 35 کا ایک جز ہے. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی اللہ لنورہ من یشاء. ترجمہ کنز الایمان، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور پر نور ہے. اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جس سے چاہتا ہے. اب اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے کیا کہا؟ حجت اللہ علی العالمین میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دی اور فرمایا اگر آپ قرآن کی تلاوت نہ بھی کرتے پھر بھی آپ کا چہرہ پاک آپ کی نبوت کی دلیل تھا. علامہ آلوسی علیہ رحمۃ اللہ الکوی روح المعانی جو آپ کی تفسیر ہے اس میں لکھتے ہیں اگر نور قرآن آپ کو مس نہ بھی کرتا تب بھی آپ اپنی پاکیزگی اور کمال حسن کی وجہ سے جگمگا اٹھتے. امام بغوی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے حضرت محمد بن کعب قرظی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کے حوالے سے بیان کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محاسن کمالات نزول وحی سے قبل بھی لوگوں پر واضح اور ظاہر تھے. ابن رواحہ نے کہا اگر آپ سے معجزات کا اظہار نہ بھی ہوتا تب بھی آپ کے نبی ہونے پر آپ کا نظارہ حسن ہی کافی تھا. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا مجھے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں تو بتائیں. وہ آیت کون سی ہے؟ آئیے وہ آیت بھی سن لیجیے. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ترجمہ کنز الایمان، اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک تاک کہ اس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے، موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے برکت والے پیڑ زیتون سے جو نہ پورب یعنی مشرق کا نہ پچھم مغرب کا. اب اس آیت کی تفسیر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت کعب احبار سے پوچھی تو انہوں نے کیا بتایا؟ یہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی مثال بیان کی ہے. مشکات سے آپ کا سینہ اقدس مراد ہے، زجاجہ سے قلب انور مراد ہے، مصباح سے مراد نور نبوت ہے.
اگر آپ اپنے منہ سے اعلان نبوت نہ بھی کرتے تب بھی آپ کے انوار و کمالات سے آپ کی نبوت واضح ہو جاتی. کف گے سوہاد یا اب کاف ہایا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قرآن نے واضح کیا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محاسن یعنی خوبیاں اور اوصاف ہی نبوت پر کافی دلیل ہیں. اگر اس پر قرآن کا نزول نہ ہوتا، معجزات کا ظہور نہ بھی ہوتا، تو صاحب بصیرت پھر بھی اس ہستی کو اپنا رہنما مان کر ان کی سیرت کو اپنا لیتے. گلے پاک کے منبت پہ لاکھوں سلام. تو گلستان ہستی میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ پھول ہیں کہ جن کے ظاہر و باطن پر حسن مطلق کاملاً جلوہ گر ہے. یہی وہ پھول ہیں جس کو حسن ازل نے اپنے رنگ میں اس طرح رنگ دیا ہے کہ حسن تخلیق کو بھی اس پر رشک آ رہا ہے. حور سے کیا کہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حور سے کیا کہیں؟ موسیٰ سے مگر عرض کریں کہ ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب. کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پامال جلوہ کف پا ہے جمال گل. جنت ہے ان کے جلوے سے جویائیں رنگ و بو، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ حسن کامل عطا فرمایا کہ اس کی مثال ہی نہیں. سبحان اللہ. سنیے صحابہ کرام کیا کہتے ہیں. امام بخاری، مسلم، دیگر محدثین حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا. کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنهم خلقا. اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق یعنی آپ کے اخلاق تمام لوگوں سے زیادہ دلکش اور زیبا تھے. امام ترمذی، احمد و بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا یہ قول روایت کیا: ما رأيت شيئا احسن من رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كأن الشمس تجری فی وجهه. میں نے آج تک کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین ہو. یوں معلوم ہوتا تھا کہ سورج چہرہ اقدس میں طلوع ہو رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیا بات ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. سبحان اللہ. مزید سنیے. امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا: ما رأيت شيئا احسن من رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كأن الشمس تجری فی وجهه اذا ضحك يتلألأ فی الجدور. میں نے کوئی چیز اللہ کے پیارے رسول سے خوبصورت نہیں دیکھی. یوں معلوم ہوتا گویا سورج حضور کے چہرے میں رواں ہے. جب حضور ہنستے تو دیواریں بھی چمکنے لگتی. سبحان اللہ. کیا بات ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اعلیٰ حضرت جبھی تو جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر رہے ہیں. جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. آمینہ کے پھول کی آمد، گلشن رسالت کے پھول کی آمد.
آقا کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، قد بے سایہ کے سایہ مرحمت، قد بے سایہ کے سایہ مرحمت، ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی آمد، رحمت کی آمد، نور کی آمد، پر نور کی آمد، حضور کی آمد، غیور کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ یہ جو شعر ابھی پڑھا گیا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قد مبارک کے بارے میں کہ اس کا سایہ نہیں تھا۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اس کی وضاحت ہم سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔